ایسیاں ایسیاں جنگاں لڑین اور ایک جنگ ایسی لڑی ہے جیڑی سارا ڈی بھی رہ گئی اور رات تک بھی لڑی رہ گئی، پوری رات اور سویر تھی گئی، انہیں دے وچ ساریاں نمازاں مولا نے حالت جنگ وچ پڑھی، ساریاں نمازاں جیڑا جیڑا نماز دا ٹائم آندا رہ گیا حالت جنگ وچ نمازاں پڑھیاں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کربلا وچ پڑھی، حالت جنگ وچ ہیں اور زخماں نال چور چور ہیں، نماز پڑھی ہے، نماز نہ نہیں چھوڑی۔ نگہبانی کرو، اے آیات دے اوتے عملی پریکٹیکل کر کے آئمہ نے دسی، سید الانبیاء نے دسی ہے، انہاں دی اولاد پاک نے دسی کہ اے ہے آیت اور اے ہے عملی تصویر اس آیت دی۔ تا بہرحال نماز کو جائیں بھی حقیر سمجھے، اندے بارے بھی بڑے سخت فرامین ہیں کہ وہ سارے چکے نہیں، آئمہ دے فرامین ہیں کہ جائیں بھی نماز کو حقیر سمجھے وہ سارے چکے نہیں۔ بہرحال پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار، یعنی پیدل یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو، یعنی پھر بھی کرو، نماز پڑھو جیسا اس نے سکھایا۔ کیسے پڑھنی ہے نماز؟ جیسا اس نے سکھایا، جو تم نہ جانتے تھے اس وقت سکھایا۔ تو کیا ہوا، شروع میں جب نماز آئی تو یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی سنت۔ اور پھر لوگ کیا کرتے تھے، نئے ہوئے تھے جو مشرکین مسلمان ہوئے تھے اور ابھی پکے نہیں ہوئے تھے اور کچھ منافقت بھی تھی، بت چھوٹے چھوٹے اٹھا کے ادھر چھپا لیا، کوئی ادھر چھپا لیا، اور جب سجدے کا ٹائم آیا تو وہ بت سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کر لیا، پھر اس بت کو چھپا لیا اور پھر کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ مان لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ چکر ہے تو آپ نے اللہ کے حکم سے پھر ہاتھ کھولنے کا حکم دے دیا، بھئی ہاتھ سیدھے رکھو، تم بت چھپا لیتے ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دے دیا جب یعنی جانا ہے تو رفع یدین بھی کرنا ہے، یعنی ہاتھ سیدھے بھی کرنے ہیں تاکہ جو چیز ادھر چھپی ہے وہ گر جائے۔ تو پھر اس کے بعد یہ حکم نہیں آیا کہ اب پھر باندھ لو، تو جب جو آخری حکم آ گیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو پہلا حکم تھا آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا، جو تم نہ جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی، بے نکالے، یعنی ان کی بیویوں کو ان کے گھروں سے 1 سال تک نہ نکالیں کم از کم، اور 1 سال تک ان کو نان نفقہ وہ مرد شوہر وصیت کر جائے کہ ان کو دینا ہے میری جائیداد میں سے، میرے مال میں سے۔ پھر ان کی مرضی ہے، وہ رہنا چاہیں رہ جائیں اس گھر میں، اسی گھر میں رہیں، واپس اپنے والدین کے گھر جانا چاہیں چلی جائیں، اور شادی کرنا چاہیں کر لیں، وہ جدو بندہ ہی مر گیا جان چلی، وہ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے جی، بے نکالے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں، خود سال سے پہلے ہی چلی گئی ہے پھر کوئی مواخذہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر عورت خود ہی چلی گئی ہے، اس کی کہیں ہو گئی ہے بات چیت، ٹھیک ہے، تو اس کا مواخذہ نہیں، جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ حکم دے کے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، میں حکمت والا ہوں، اس میں حکمت ہے، ان سارے احکامات میں حکمت ہے، نہیں تو کیا ہوگا، بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہے حکمت ہے اس میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔
اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے. ایک تو وہ جڑا مر گئے اندے واسطے اللہ نے حکم دیتے اور طلاق والیاں دے واسطے بھی کیا ہے, اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے. یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. اے نہیں کہ بس ہوں طلاق دے دی تے کھلے مار کے کٹ دو, کچھ نہ کچھ دینا ہے. نان نفقہ جڑا پہلے طے ہویا نکاح, مہر وہ بھی دو, حق مہر. معجل ہوندے غیر معجل, معجل جلدی جڑا ادا کرنا ہوندے, غیر معجل جڑا آہستہ آہستہ ادا کرنا ہوندے. کہ بھئی موقع تے اے لے لے سو فوراً, اور بعد مکان بھی دے سو, اندے 2 کمرے بھی بنے ہوئے سن, ایک کچن بھی ہو سی, ایک بیٹھک بھی ہو سی, تے اے ہی کو اے بعد جیسا اے بھی ادا کرے سو, چار دیواری. اور جڑا ہو گیا طے توا او اور نال ان کو جناب روٹی پانی بھی دے سو, لباس دا انتظام بھی کرے سو. اے ہے نان نفقہ. تو طلاق والے واسطے بھی ہے, یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو. اللہ اکبر. اللہ بیان کس کے لیے کرتا ہے؟ تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے, موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے, اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے. تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر انہیں زندہ فرما دیا. اللہ موت دے ڈر گھروں نکل گئے تے اللہ پاک کا یہ دسن جانے موت ہر جگہ تے آ سکتی ہے, تو سب گھروں نکل دے کی دے سو. اللہ نے فرمایا مر جاؤ, پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے, بے شک, مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں, شکر ادا نہیں کرتے. تو اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے 4 مرتبہ پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. فرمان امام ہے کہ جو دن میں 4 مرتبہ پڑھ لے گا الحمدللہ رب العالمین, اس نے سارے دن کا شکرانہ ادا کر دیا. اور جو رات کو پڑھ لے گا وہ صبح تک کی نعمات کا شکرانہ اس نے ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان راستے رکھے ہیں, پھر بھی لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور ایک آیت پڑھتے ہیں, بلکہ 2 پڑھتے ہیں, 245 پہ ختم کریں گے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے. بے شک من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے, قرض حسنہ دے؟ ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں, ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا, یعنی کئی گنا بڑھا دے گا, واپس کرے گا اللہ. اللہ پر واجب ہے. اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ کچھ نیکیاں کر لو. اللہ اکبر. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے, اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے, یعنی کشادگی کرتا ہے, اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے, اسی کی طرف جانا ہے. تا دعا ہے کہ یا اللہ کریم ساکوں کلام حق کے جڑا تھوڑا تو کریم ہے میرے مولا,
روزانہ ساکو قرآن کریم دی تلاوت کرن والا ان کو صحیح طور پر سمجھن والا اور ان صحیح طور پہ عمل کرن والا اور ان پیغام صحیح طور پہ اگر پہنچاؤن والا ساکو بنا دیو یا اللہ کریم ساکو ہر طرح دے گناہ کنو گناہ نے صغیرہ اور کبیرہ کنو بچا گنو جڑے ہی لمحے تک سارے کنو ٹھیک گنو معاف فرما دیو یا اللہ کریم سارے کنو ہر طرح دی بیماری دور فرما دیو ساکو ہر طرح دا لطف خیر برکت سلامتی عزت عظمت رزق حلال عطا فرماؤ اور یا اللہ کریم اسا کوئی میں بنا دیو جی میں تو سچاند اور ریاکاریاں کو ہمیشہ بچا گنو بحق کے چہاردہ معصومین بحق کے سید الانبیاء احمد مجتبی احمد مختار اور چہاردہ معصومین دعا مستجاب فرماؤ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم لا الہ